اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم وقت نصیر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ سنیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، وقت نصیر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک و صالح تھا۔ حضرت زکریا وہ یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر کی شریعت کے خلاف وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے۔ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعاگو ہیں۔ ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بموجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑے باہر رہ گئے۔ فوجی متحر ہوئے اور کہا غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑے ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتائی۔ درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کے سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ نے سستی بھری حکم الہی نازل ہوا، اعراف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے۔ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ گرجیا سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا۔ حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا اور دن تاریک ہو گئے۔ ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندے کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ بادشاہ نے لشکر سے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ 1000 آدمی نے تیگ کر دی گئی لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پہ آیا اور کہنے لگا کہ تم پیغمبر ہو، یہ ظالم، ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا ساری جہاں کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہہ کر خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ کی قبر ہے۔ حاصل غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کسی سے اطاعت نہ ہونی چاہیے۔ ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور انبیاء کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ کبھی کسی پر کوئی ظلم کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔